Dear students, Assalamu alaikum. I'm your Urdu teacher from the Reader School, Hafizabad. Class 9. आज हम सबक नंबर 11 कदरे अयाज की पढ़ाई करेंगे। सबक कदरे अयाज में मुसन्निफ हमें इस्लाही अंदाज में तबलीग करते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि कोई चीज़ बज़ाते खुद आड़ नहीं होती। देहातियों का तर्ज हयात सादगी, शराफत और प्यार में डूबा होता है। नस्ल नौ देहातियों की शराफत को मजाक बना लेती है और इन्हें बुरा भला समझा जाता है, लेकिन देहाती ही होते हैं जो पढ़ लिख कर मुआशरे के इंतहाई महज़ब और शाइस्ता इंसान के रूप में सामने आते हैं। सबक कदरे अयाज के मुसन्निफ हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। कर्नल मोहम्मद ख़ान 1910 में चकवाल में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने ही गांव में हासिल की। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान बनने के बाद दफ़ाए पाकिस्तान में हिस्सा लिया। 1965 में पाक भारत जंग में रन कुछ के मुकाम पर नुमायां कारनामे अंजाम दिए। कर्नल के ओहदे पर पहुंचकर रिटायरमेंट हासिल कर ली और मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में क़याम पज़ीर हो गए। उन्होंने 1999 में वफ़ात पाई। कर्नल मोहम्मद ख़ान उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगार हैं। उनकी तहरीर सादा और दिलचस्प होती है। वो गुज़रे हुए वाक़यात को खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं, जिनमें छुपी हुई ज़राफ़त दिल को बेहद मुतासिर करती है। मज़ाक के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसन्ना और बनावट के रवैयों को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनके यहाँ मज़ाह नगारी का एक मियारी और सुलझा हुआ अंदाज दिखाई देता है। उनकी तसानीफ में बजंग आमद, बसलामत रवी और बज़्म आराइयाँ शामिल हैं। सबक कदरे अयाज की पढ़ाई करेंगे और इनके पैराग्राफ की तशरीह भी करेंगे। कर्नैलों को रहाइश के खासे उम्दा सी क्लास बंगले मिलते हैं। खासे उम्दा बहुत आला। मुझे खुशकिस्मती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था, जो कि मुंतखब किया गया था, यानी मुझे कर्नैलों में वो इम्तियाज़ हासिल ना था जो मेरे बंगले को बंगलों में था। बूढ़े पैरों से रवायत थी कि विल्सन रोड का ये लाशरीक बेमिसाल बंगला विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। पैराग्राफ नंबर 1 नोट करें, इसकी तशरीह मैं करवाऊंगी। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ किताए ज़मीन में वाक़या था, यानी कसामी अज़ल ने ही अल्लाह ताला ने ही इसे खासा शहाना तूल अर्ज़ बख्शा था। काफ़ी लंबा चौड़ा था। इमारत के सामने वसी चमन था, बाग था जिसके हाशिए पर मेहंदी की गहरी सब्ज़ बाड़, रकावट के किनारे पर नेज़ों ऊंचे सरु और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। सरु और सफ़ेदे के पेड़ ये दरख्तों के नाम हैं जो कि काफ़ी लंबे लंबे और ऊंचे होते हैं। चमन में, बाग में जा बजा हर जगह सुर्खो सफ़ेद गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था। मुकाबले में हमारे असासे के तेवर हर चंद के खाकसाराना थे, यानी कि बंगले के मुकाबले में हमारे पास जो सामान था वो बहुत गैर मामूली सा था। ताहम अपने मकान की शान के पेश नज़र हमने जूं तू करके कोशिश करके आखिरकार हर कमरे के लिए एक कालीन या दरी पैदा कर ली। अगरचे इस कार खैर का बेशतर अजर मुकामी कबाड़िए को मिला। इस नेकी का कार खैर नेकी यानी बहुत सा इस्तेमाल शुदा सामान कबाड़िए से ख़रीद लिया गया। लावाजी मुनासिब फर्नीचर भी हासिल कर लिया गया। यहाँ तक इसकी तशरीह करेंगे। सबक का उन्वान लिखेंगे। कदरे अयाज मुसन्निफ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान माखज़ नहीं है, सिन्फ मज़मून है। मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे। सियाको सबाक मैं पढ़ूंगी, आप बाकी पैराग्राफ में भी यही सियाको सबाक लिख सकते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि एक दिन सलीम की गैर मौजूदगी में इसका दोस्त अमजद आया तो अली बख्श इसकी ठीक तरह से खिदमत ना कर सका। बाद में सलीम को इल्म हुआ तो इसने अली बख्श को डांटा कि अमजद इसे देहाती समझेगा। मुलाजिम ने मुसन्निफ से शिकायत की तो उन्होंने दोनों को देहाती का किस्सा सुनाया कि देहाती लड़का प्राइमरी के बाद शहर के स्कूल में दाखिल हुआ। एक दिन मास्टर साहब शिकार खेलते हुए इसके गांव आ गए। छोटा चौधरी उन्हें चौपाल में ले गया। मास्टर साहब के लिए चाय तैयार की गई जो कि बदमज़ा थी। सलीम ने कहा, फिर तो छोटे चौधरी ने शर्मिंदगी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी होगी। मुसन्निफ कहते हैं कि नहीं, इसने तालीम मुकम्मल कर ली और फौज में भर्ती हो गया।
سلیم نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو مصنف نے بازو پھیلا دیے۔ سلیم سمجھ گیا کہ دیہاتی لڑکا کون تھا۔ اس پیراگراف کی تشریح سن لیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے جو بنگلہ رہائش کے لیے دیا گیا وہ دیگر کرنیلوں کے بنگلوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہمارے بوڑھے ملازمین کہا کرتے تھے کہ یہ یادگار بنگلہ انگریز دور حکومت میں ولسن نامی ایک انگریز نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ خوبصورت بنگلہ تقریباً 2 ایکڑ زمین کے رقبے میں بنا ہوا تھا، یعنی قدرت نے اسے خاصا وسیع و عریض رقبہ عطا کر رکھا تھا۔ بنگلے کی عمارت لمبی چوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دلکش تھی۔ اس کے سامنے ایک وسیع اور دیدہ زیب پھولوں کا باغ تھا جس نے بنگلے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ باغ کے چاروں طرف کناروں پر مہندی کی گہرے سبز رنگ کی باڑ تھی۔ اس کے قریب ہی سرو اور سفیدے کے نہایت ہی بلند و بالا درخت لہلہاتے ہوئے بہت بھلے لگ رہے تھے، اور باغ میں ہر جگہ سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے جو باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ الغرض ہمارا بنگلہ ہر لحاظ سے عالی شان اور شاہانہ شان و شوکت کا حامل تھا، لیکن اس قدر شاندار بنگلے کے مقابلے میں اس میں موجود ساز و سامان نہایت ہی سادہ اور معمولی قسم کا تھا، جبکہ اس عالی شان بنگلے کی آرائش بھی ضروری تھی۔ چنانچہ ہم نے بنگلے کی شان و شوکت کے پیش نظر جیسے تیسے کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری خرید لی۔ پرانے ساز و سامان کی خرید و فروخت کرنے والے کباڑیے کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس کے علاوہ کباڑیے سے پرانا فرنیچر خرید لیا گیا، جس کی وجہ سے فرنیچر کی آرائش و زیبائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہاں تک پیراگراف کی تشریح مکمل ہوئی۔ آگے پڑھائی کریں گے۔ سلیم میاں جو ابھی ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے، کیا مجال کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو یا مداخلت کرے، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے، ان کی خاطر کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا، پیار تھا کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا، اسی کے ہاتھوں میں پرورش پائی تھی۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے لیے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول کے خلاف رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگے، بیزاری کی وجہ پوچھی تو کہا سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو، دیہات میں رہنے والے ہو۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی تو بولا، میں نے ایسا بولنے کی وجہ پوچھی، کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے۔ کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے فریج سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، خاطرداری کا طریقہ نہیں، دیہاتی ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں، جنگلی ہیں، جنگل میں رہنے والے ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی۔ پیراگراف نمبر 2 نوٹ کر لیں، اس کی میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ علی بخش کی داستان غم کی داستان ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آگے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا، واقعہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا، دونوں طرف کے بیان سننے کے بعد یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ تنازع جھگڑا بہت خفیف ہے، ہلکا ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے، مطلب کہ اس کا فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ دونوں طرف کے بیانات سننے کے بعد اس کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا، ناراض تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے، ناراض تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، برائی نہ تھی۔ چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، اس کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دی۔
اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ یہاں تک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف ماخذ، مشکل الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور تشریح میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ ملازم علی بخش نہایت افسردہ چہرہ لیے اندر داخل ہوئے تو میں نے افسردگی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے علی بخش سے سلیم کی بدتمیزی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے کل ان کے ایک دوست آئے تھے تو ان کی عزت افزائی کیوں نہیں کی، انہیں مہمان خانے میں کیوں نہ بٹھایا، انہیں کوکا کولا کیوں پیش نہ کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو خاطرداری کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب علی بخش اپنی تمام دکھ بھری کہانی ختم کر چکے تو اتنی دیر میں سلیم میاں بھی آ گئے۔ انہوں نے جب علی بخش کے چہرے کی طرف دیکھا تو شکایت کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ سلیم میاں بھی معاملے کو سمجھ گئے تو فوراً اپنی صفائی پیش کی اور خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ میں نے دونوں کے بیانات اطمینان سے سنے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جھگڑا معمولی سا ہے اور اسے ایک چائے کی پیالی پر نمٹایا جا سکتا ہے، یعنی دونوں کی صلح کروانا کوئی مشکل کام نہیں۔ دراصل علی بخش سلیم میاں سے اس لیے نالاں تھے کہ انہوں نے اسے دیہاتی ہونے کا طعنہ دیا تھا، جبکہ سلیم میاں اس لیے ناراض تھے کہ علی بخش کی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے امجد انہیں دیہاتی سمجھے گا۔ گویا دونوں کے نزدیک دیہاتی ہونے کا طعنہ ناقابل برداشت تھا اور میرے نزدیک دیہاتی ہونا کوئی عیب والی بات نہیں تھی۔ ہم نے دونوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہنسی ہنسی میں دیہاتی زندگی کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی اور اتنی خوبی اور عمدگی سے دیہات کے لوگوں کے فضائل بیان کیے کہ سلیم اور علی بخش دونوں ہی مسکرانے لگے اور یوں باتوں ہی باتوں میں دونوں کی صلح ہو گئی۔ یہاں تک پیراگراف کی تشریح مکمل ہوئی۔ آگے پڑھائی کریں گے۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں میں پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ وہ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی، پکا دیہات کا رہنے والا۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، رومال باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا تہمد اور پاؤں میں پوٹوہاری جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدا، ستھن تے کڑیاں پوندیاں نے، شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ پیراگراف نمبر 3 نوٹ کر لیں، آپ اس کی تشریح کریں گے۔ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچاتے۔ سلیم میری بات پوری طرح سے سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی۔ ان دنوں پتلون پوش خال خال ہی نظر آتے تھے، بہت کم نظر آتے تھے۔ مثلاً سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے جو سوٹ پہنتے تھے، لڑکے انہیں جینٹل مین کہا کرتے تھے، شریف آدمی کہا کرتے تھے۔ لاہور میں تعلیم پائی، وہیں کے رہنے والے تھے، ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے۔ یہاں تک پیراگراف نمبر 3 مکمل ہوا۔ آپ اس کی تشریح لکھیں گے۔ آگے پڑھائی کریں۔ اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے، شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اس دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی۔ آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا، گھبرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہتے تھے، لیکن چودھری کو توقع تھی، امید تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ ہاتھ پھیلا کر اس کے روبرو سامنے آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ چھوٹے چودھری کو ان کی خاطرداری کرنا پڑی۔ پیراگراف نمبر 4 نوٹ کر لیں، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق آئے گی یا نہیں، یعنی ان کے مطابق بھی ہوگی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔
खिदमत की इब्तदा की। छोटा चौधरी और इसके बड़े भाई मास्टर जी को बसित ताज़ीम बड़ी इज्जत के साथ अपनी चौपाल में ले गए। चौपाल के दो हिस्से थे, एक में घोड़ी बंधी थी और दूसरे के ऐन मरकज में आतिशदान था, जिसकी आग के शोले और धुआं एक वक्त बुलंद होकर चौपाल में रोशनी और तारीकी फैला रहे थे। आतिशदान के इर्द गिर्द खुश घास का नर्म और गर्म फर्श था, जिसे मुकामी बोली में सुथर कहते हैं। गांव के 20-22 आदमी सुथर पर बैठे हुक्का पी रहे थे। यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 4 की तशरीह करेंगे। क्लास 9 बखिया पढ़ाई करेंगे। मास्टर जी दाखिल हुए तो सब खड़े हो गए। मास्टर जी को आओ जी खैरनल कहा। हर एक ने उनसे मुसाफा किया, हाथ मिलाया, सलाम किया। हर एक ने उनके बाल बच्चों की खैरियत पूछी। मास्टर जी ने छूटते ही जरा शर्मा कर कह दो दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं आई, लेकिन इन नामौलूद बरखुरदारों की खैरियत बहरहाल हर मुलाकाती ने पूछी। यानी उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके बच्चों का हाल चाल हर एक ने पूछा। यही कि इनकी तवाज़े की तरकीब थी। ऐसा पूछना, ऐसा करना उनके यहाँ रवाज था। चूंकि मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, लिहाजा फर्श पर बिठाने की बजाय इनके लिए रंगीली चारपाई बिछा दी गई। सलीम हैरान होकर बोले, अब्बा जान, उनमें इतनी अकल ना थी कि उन्हें कुर्सी देते। मैंने कहा, बेटा अकल तो थी, कुर्सी ना थी। सलीम ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, अगर कुर्सी ना थी तो चौधरी किस बात के थे। मैंने कहा, एक तो चौधरी ज़रा छोटी किस्म के थे और दूसरे गांव में चौधरीपन की नुमाइश दिखावा कुर्सियों से नहीं की जाती। सलीम देहातियों की कोई गलती, कोई कमज़ोरी पकड़ने पर तुला हुआ था, आमादा हुआ था। बोला, मगर कोई गोल कमरे में घोड़ी भी बांधता है। पढ़ाई मुकम्मल हुई। क्लास 9 पहले 2 पैराग्राफ की तशरीह आपने सुनी। तीसरे और चौथे पैराग्राफ की तशरीह आप लिखेंगे और सारी पढ़ाई के अल्फाज मायने याद करेंगे।